الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی اور مسکراہٹ پاک کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آئیے آج کچھ واقعات اور سماعت فرمائیں۔ حضرت علی بن ابی الدنیا سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زور سے ہنسے، یہاں تک کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا، اے عمر، میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کی جناب میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اس میرے بھائی نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے وہ مجھے واپس دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اپنے بھائی پر جو تو نے ظلم کیا ہے یا جو اس کا حق چھینا ہے وہ تم واپس کر دو۔ وہ آدمی عرض کرے گا، میرے رب، میرے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی، اب میں اسے کیا دوں؟ وہ مظلوم کہے گا، یا اللہ، جو میرے گناہ ہیں ان کا بوجھ اس پر لاد دیں۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشم ہائے مبارک سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کے گناہ کا بوجھ اٹھا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو کہے گا، اپنا سر اٹھاؤ اور میری جنت کی طرف دیکھو۔ پھر مجھے دکھایا گیا کہ اس نے سر اٹھایا، عرض کی، اے رب، مجھے چاندی کے بنے ہوئے شہر نظر آ رہے ہیں جن میں سونے سے بنے ہوئے محلات ہیں، جن کے اوپر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ کس صدیق کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فرمایا، جو مجھے دکھایا گیا، یہ اس شخص کو ملیں گے جو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، کس طرح؟ فرمایا، اگر تو اپنے اس بھائی کا حق معاف کر دے تو پھر گویا تو نے ان تمام چیزوں کی قیمت ادا کر دی۔ اس نے کہا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اپنے اس بھائی کا ہاتھ تھام لو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دونوں فریقوں کی رنجش کو دور کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ وہاں پکی ہوئی کھجوریں اور نیم پختہ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ فرماتے میری آنکھ دکھتی تھی، میں نے کھانے کے لیے کھجور اٹھا لی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاکل تمر علی عینیک وانت رمدا وانت رمدن، کیا تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے؟ میں نے عرض کی انما اکلو علی شقی صحیح، میں اپنی صحیح آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتا تھا۔ وہ کئی بار شراب پینے کے جرم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا اور اس پر شراب پینے کی حد لگائی گئی۔ جب وہ کئی بار پیش ہوا تو ایک شخص نے اس کے بارے میں کہا لعنت اللہ ما اکثر ما یؤتی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، کتنی بار اس جرم میں اس کو پکڑ کر لایا گیا اور سزا دی گئی لیکن پھر بھی باز نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کا درس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جرائم کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے بھی اس نعمت عظمیٰ سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ان کا ذاتی ہے لیکن محبت الہی اور محبت رسول سے وہ متصف ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خودی خاں تھا۔ یہ خودی خاں وہ ہوتے ہیں جو اونٹوں کے قافلوں کے آگے آگے کچھ رجز وغیرہ پڑتے ہیں، چلتے ہیں یا اونٹ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خودی خان تھا جو دوران سفر ازواج مطہرات کے اونٹوں کے سامنے خودی خانی کرتا تھا، کوئی رجز وغیرہ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ یوں آ کہ اس نے خودی کے اشعار کہے تو اونٹوں پر مستی کی کیفیت طاری ہو گئی، جھومنے لگے اور تیز سے چلنے لگے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خودی خان کو فرمایا ویحک یا انجشا ارفق بالقواریر، اے انجشا تیرا بھلا ہو، کانچ کی نازک شیشوں کے ساتھ نرمی کرو۔ مراد یہ کہ اونٹوں کو آہستہ چلنے دو، مبادا انہیں کچھ اذیت پہنچے۔ یعنی تم اشعار جو پڑھتے ہو نا، اونٹوں پر مستی طاری ہو گئی ہے اور وہ جھومنے لگے ہیں اور وہ تیز تیز چلنے لگے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اونٹوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری طرح کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔